لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، روز شہادت کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات، موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع اور صاحبان ایمان کے لیے فرش اعضاء کی طرف سے نایاب تحفہ اور ایک موضوع مسلسل ہے جس کے سلسلے میں اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کل تک کی مجلسوں میں مسلسل یا معرفت حضرت حجت کے سلسلے میں سبجیکٹ کو پیش کرتا رہا، یا امہات المعصومین اور ازواج معصومین کے سلسلے میں اپنے معروضات کو پیش کرتا رہا. آج کی اس مجلس میں چونکہ روز ولایت ہے، خاص مجلس ہے، سالانہ مجلس ہے، تو عرفان ولایت اور عظمت ولایت کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو پیش کروں. اجازت ہے سرکار؟ بس اتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں بس ہوں، اور ہاں کرتے رہیے گا تاکہ احساس رہے کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں. دیکھیے، آیہ ولایت اللہ کی طرف سے صاحبان ایمان کے لیے خاص تحفہ، اور حد تو یہ ہے کہ جو قرآن میں آیہ ولایت ہے یہ آیات الہیہ کے سر کا تاج ہے. آیات ولایت آیات الہیہ کے سر کا تاج ہے. اب یہاں سے آپ نے ہزارہ مجلس ولایت کے سلسلے میں سنی ہوگی، اور بچپن سے سن رہے ہیں میرے بزرگ نوجوان. آج جو ولایت کے سلسلے میں اپنا سبجیکٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو میرے نکات ہوں گے بالکل نیا انداز ہوگا، نئے نکات ہوں گے، کیونکہ میرے پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم با قدم پڑھتا ہوں تاکہ میرا موضوع بچوں کے ذہنوں میں اسٹیکر کی طرح چپک جائے. دیکھیے، یہ جو قرآن میں آیہ ولایت ہے یہ اتنی خاص آیت ہے، اتنی سمپل آیت ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا. انما ولیکم اللہ. دیکھیے اللہ کیسے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اللہ تمہارا ولی ہے. بڑی سمپل سی آیت ہے. میرے ساتھ ہے میرے باپ. وَرَسُولُهُ. اگر ولایت کا یہ عہدہ، دیکھیے کتنا آسان کر کے پڑھوں گا، اگر یہ اللہ تک ٹھہر جاتا تو ہمارا کلمہ ہوتا صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ. مگر یہ منصب ولایت، عہدہ ولایت ٹرانسفر ہوا. وَرَسُولُهُ. اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے پاس بھی یہی ولایت ہے. کیا بات ہے. اچھا، یہ عہدہ ولایت اللہ کے پاس ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ آپ حدیث کہہ کے کھا جائیں، یہ آیت ہے. اچھا، کیا عہدہ ولایت اللہ کے بعد رسالت پہ رکے گا؟ اگر رک جاتا تو ہمارا کلمہ ہوتا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. مگر آیہ ولایت ٹرانسفر ہوا. ارے کہاں ہیں آپ؟ ٹرانسفر ہوا. یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور دوسری آیت نہیں ہے، وہی آیت ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اور وہ صاحبان ایمان بھی ولی ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. مگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت کیفیت رکوع میں. تو یہ آیہ ولایت جو ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور ایک بزرگ اور بھی ولی ہے.
اللہ نے اس آیت میں ان کی صفات کو بیان کیا ہے، موصوف کا نام نہیں بتایا۔ اچھا، صفات کو دیکھ کے موصوف تک پہنچنا یہی کمال مومن ہوتا ہے۔ اب یہاں 3 ولایت ہیں، اللہ کے پاس بھی ہے، رسول کے پاس بھی ہے، اور کوئی ایک بزرگ اور بھی ہے، والذین، اور وہ لوگ۔ اب یہاں سے آپ سنیے کہ ولایت یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے مسلمان، اللہ کا رسول اور صاحبان ایمان۔ یہاں پہ آنے کے بعد کچھ حضرات ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس عہدے ولایت ہے مگر نام موجود ہے کہ اللہ ولی ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول بھی ولی ہے تو رسول کا نام بھی موجود ہے، لیکن یہ جو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں آپ کے مولا کا نام تو نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اللہ کو علی کی ولایت کو منوانا تھا تو صاف صاف نام لکھ دیا ہوتا۔ بھائی جب اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، عہدے کا نام بھی ہے اور صاحب عہدہ کا نام بھی ہے، تو یہ جو بزرگ ان کا نام کیوں نہیں؟ آپ ہمیں قرآن سے دکھائیے۔ تو براج 21 رمضان ہے، وعدہ کریں آپ آج سے وہی کیجئے گا جتنا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی ضد یہ ہے کہ اگر یہ جو تیسرے بزرگ ہیں ان کا نام بھی قرآن میں ہوتا عہدے کے ساتھ ساتھ، تو جیسے اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں، رسول کی ولایت کو مانتے ہیں، ان کی ولایت کو ہی مان لیتے ہیں۔ تو آپ سنیے، آپ جو ہر بات پہ کہتے ہیں بس قرآن بس قرآن بس قرآن، آپ قاری قرآن کی مدد سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائیے۔ آپ صرف 2 رکعت نماز، قرآن صاحب کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مگر صبح کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، اور پھر نماز تو نماز ہے، نماز آیات بھی ہے، نماز استسقاء بھی ہے، نماز قضا بھی ہے، نماز اجارہ بھی ہے، کہا ہے آپ، نماز عیدین بھی ہے، نماز میت بھی ہے، کہا ہے آپ۔ قرآن اتنا کہہ کے گزر گیا کہ اقیموا الصلاۃ، کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 رکعت پڑھو؟ اچھا کہاں لکھا ہے کہ 2 رکعت زور سے پڑھنا، 1 رکعت خاموش ہو کے پڑھنا؟ کہاں لکھا ہے؟ اور 4 رکعت نماز میں 2 رکعت بلند آواز سے اور 2 رکعت نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا اور آگے بڑھیں، اگر آپ قرآن کو لغت سے حل کریں گے، جیسے لفظ مولا قرآن میں نہیں، آپ لغت پہ تلاش کرتے ہیں، تو معنی صلاۃ کی لغت پہ تلاش کریں، تو لغت میں صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ تو مسلمان بھائیوں کو چاہے کہ 5 مرتبہ مسجد میں آئے، دعا پڑھے اور چلے جائیں۔ جہاں بہت سارے فرقے، ایک نئے فرقے میں اضافہ ہوگا، دعائی فرقہ، سپورٹڈ بائی قرآن۔ تو آپ بتائیے صلاۃ کے معنی دعا، تو یہ آپ کو کون بتائے کہ یہاں صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ یہ آپ کو کون بتائے کہ مغرب کی کیسے پڑھیں، ظہر کا طریقہ کیا ہے، عصر کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جو آپ امام باڑے میں آ کے لڑتے ہیں، پہلے مسجد میں کیوں نہیں لڑتے کہ پہلے قرآن میں صاف صاف دکھائیے پھر مانیں گے؟ اچھا ایسے نہیں، روزے کا حکم قرآن میں ہے، صوم، لفظ صوم قرآن میں، مگر صاحب لکھا ہے کہ ایام معدودات، چند گنے چنے دن روزہ رکھو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے 29 دن یا 30 دن؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا یہ تو ہے کاؤنٹنگ کا معاملہ، صوم کے معنی ہے چھوڑنے کے۔ اب جو جتنا بیٹھ کے چھوڑتا رہے گا کیا ہو رہا ہے کہ روزے سے ہے؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ گناہوں کا چھوڑنا، کچھ خاص اعمال کا چھوڑنا، کچھ خاص چیزوں کے چھوڑنے کا نام روزہ۔ تو صوم کے معنی کون بتائے؟ قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو ایام معدودات۔ حج کے معنی ارادے کے ہیں، جس چیز کا آپ ارادہ کر لیں آپ حاجی صاحب۔ اب یہ بتائے گا کون؟ یہ سامنے کی باتیں ہیں۔ کبھی آپ مکے میں جا کے لڑے، کبھی امام کعبہ سے آپ نے سوال کیا کہ سرکار صاف صاف دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ احرام 2 کپڑوں میں ہوگا، ایک کو اوڑھا جائے گا اور ایک کو پہنا جائے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں۔ جیسے ہی ہم نے نماز کے متعلق، روزے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق
حج کے متعلق سوال کیا تو سارے مسلمان متفق ہو گئے، کہنے لگے آپ عجیب باتیں کرتے ہیں، صلاۃ کے معنی لغت نہیں بتائے گی، بلکہ مصلی نبوت پہ نماز پڑھ کے نبی بتائیں گے کہ صلاۃ کے معنی دعا نہیں، یہ نماز ہے۔ بھائی یہی تو میں بھی کہتا ہوں، مولا کے معنی لغت نہیں بتائے گی، قدیر کے ممبر پہ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے محمد بتائیں گے کہ ولایت کے بعد کیا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ، اس کا مطلب آپ نے صلاۃ کا ترجمہ کہاں سے لیں گے؟ نئے انداز سے سنیے، لغت سے نہیں، حدیث سے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ حج کا ترجمہ کہاں سے لیں گے آپ؟ لغت سے نہیں، حدیث سے۔ خمس، زکات، جہاد، امر بالمعروف آپ جتنا کر رہے ہیں یہ لغت میں کچھ نہیں ہے۔ ساری چیزوں کا ترجمہ کہاں سے لیں گے؟ حدیث سے۔ اب نیا نقطہ سنیے جو اہل علم بیٹھے، اس کا مطلب قرآن اور حدیث میں ایک رشتہ ہے۔ ولایت میں انداز سنیے، قرآن میں اور حدیث میں ایک رشتہ ہے۔ رشتہ سنیں گے، قرآن کو صبح قیامت تک اپنی وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، ابھی بچوں کے لیے اگر سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی حدیث رسول پس پردہ چلی جائے، حدیث رسول اگر 1 سیکنڈ کے لیے پس پردہ چلی جائے تو آپ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ ہے اللہ کا کلام مگر کافی نہیں۔ دیکھیں وہ ہے اللہ کا کلام، یہ رسول کا کلام، مگر آپ نے عظمت رسالت کو دیکھا؟ کہاں بیٹھے آپ؟ اگر 1 سیکنڈ کے لیے کلام رسول پردے غیبت پہ چلا جائے، صلاۃ کا ترجمہ نہیں کر سکتے، صوم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، حج کے معنی نہیں بتا سکتے، اس کا مطلب قرآن کو قیامت تک اپنی وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت، اور حدیث کو صبح قیامت تک اپنی صداقت کے لیے قرآن کی ضرورت۔ کیا رشتہ ہے حدیث اور قرآن کا؟ کیا تعلق ہے قرآن کا حدیث سے؟ قرآن کو وضاحت کی ضرورت ہے، صداقت کی نہیں۔ حدیث کو صداقت کی ضرورت ہے، وضاحت کی نہیں۔ تو اے حدیث رسول، اب دیکھیے یہ تو عقل کا تقاضا ہے، جیسے صوم کے معنی تو نے بتائے، جیسے روزے کے معنی حدیث نے بتائے، جیسے حج کے معنی حدیث نے بتائے، ویسے ہی حدیث رسول ہم مولا کے معنی تجھ سے پوچھیں گے۔ کس سے لیں گے آپ؟ حدیث سے، لغت سے نہیں۔ تو یہ حدیث رسول آپ بتائیں کہ یہاں ولایت سے مراد کون ہے؟ تو اب ہم نے رسول اللہ کی حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچھا اس کا فائدہ سنیے، اگر حدیث مل جائے اس کی وضاحت کے لیے 2 فائدے، قرآن کو اپنی تفسیر ملے گی، اگر حدیث مل جائے اس آیت سے ملتی جلتی تو 2 فائدے، قرآن کو اپنی آیت کا شان نزول ملے گا، اور حدیث کا فائدہ سنیں گے، حدیث کے صحیح ہیروں میں ایک صحیح ہیرے کا اضافہ ہوگا، یعنی آیت کو وضاحت ملے گی، اور جو حدیث ہوگی اب وہ حدیث صحیح ہوگی، اب وہ حدیث صحیح ہوگی۔ تو ہم نے حدیث رسول کو پڑھنا شروع کیا کہ اس سے ملتی جلتی کوئی حدیث ہے، مگر ہمارے پڑھنے کا طریقہ بدل گیا، ہمیں علم کی اینک لگائی، کتابوں کو اٹھایا، ہم نے کہا کہ قرآن کی آیت کا مصداق کیا ہے؟ مصداق کیا؟ یہ وہ آیت ہے جو سسٹم سے ہے، پہلی ولایت اس میں اللہ، انما ولیکم اللہ، دوسری آیت میں کس کی ولایت؟ وَرَسُولَهُ، رسول کی ولایت، اور تیسری ولایت ایک بزرگ کی ولایت،
تو ہم نے کہا کوئی ایسی حدیث ہو جو سسٹم کے ساتھ ہو، کیا بات ہے، اس میں بھی پہلے اللہ ہو، پھر رسول ہو، پھر وہ بزرگ ہو، پلس اس میں بھی 3 ولایتیں ہو، کیا بات ہے، پلس میں نے کوشش کی کہ اگر قرآن نے صفات بتائے تو حدیث ایسی ہو جس میں موصوف کا نام ہو. آپ فائدہ دیکھیے، قرآن کو تفسیر ملے گی، حدیث کے صحیح ہیرو میں ایک ہیرے کا اضافہ ہوگا، اب وہ حدیث سے صحیح ہوگی. اب ہم نے پڑھنا شروع کیا، کوئی ایسی حدیث ہے 3 ولایت ہو، پہلے اللہ پھر رسول پھر وہ بزرگ، کسی کا نام تو نہیں لیا، پلس 3 ولایتیں ہو، یہاں صفات وہاں موصوف. اب سنیے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون، اور وہ ولی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یا اللہ یہاں پہ ٹھہر نہیں جانا، ہم میں سے سارے 2 رکعت نماز پڑھ کے 2.5% دے کے زکوٰۃ سب ولی بن جائیں گے. کنڈیشنل ہے، وہم راکعون. زکوٰۃ اس وقت ہے جب وہ حالت رکوع میں ہو. آپ سنیے، ہمیں زمانے رسالت کی اس آیت سے ملتی جلتی حدیث مل گئی. وہ حدیث کون سی ہے؟ 1.25 لاکھ کا مجمع بٹھا کے، میں آپ کی خاموشی پہ بھی قربان ہو جاؤں، روزے سے بیٹھے میں تو آج جو خاموش بیٹھے ان کی بھی سماعتوں کا صدقہ اتاروں گا. 1.25 لاکھ کا مجمع بٹھا کے، غدیر کا ممبر بنا کے، علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہنے لگے سنو، اللہ مولایا، اللہ ہو. بالکل کیفیت یہ، کاش آئی فون ہوتا تو تصویر لیتے. بالکل یہ کیفیت ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع بٹھا کے، غدیر کا ممبر سجا کے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ علم بنا کے. دیکھیے اہل علم بیٹھے، علی کو ایسے نصب کر رکھا ہے، کم از کم قرآن کا ایک لفظ ایسا ہے جو ہمارے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرتا، وہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب تم نصب کر کے فارغ ہو جاؤ. قرآن میں حرف نصب ہے، کوئی استعمال نہیں کرتا. لفظ نصب جب بھی استعمال ہوتا ہے علم کے ساتھ آتا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع بٹھا کے، علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہنے لگے اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. آیت کیا تھی؟ انما ولیکم اللہ. بے ساختہ ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ دیکھو کہاں سے آ رہا ہے، قرآن بنا صحیح حدیث. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے. رسول نے کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. اس کے بعد مسکرائے، کہنے لگے وہ انا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا. مولا المسلمین نہیں کہا. جو اب تک چپ بیٹھے مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں گے. جملہ کہہ دوں، نبی نے غدیر کے ممبر سے بتا دیا رسول سب کا ہوں، مولا سے مومنوں کا ہوں. رسول نے بتا دیا انا مولا المومنون، میں مومنین کا مولا. لیکن نبی سب کا ہوں. ارے کہاں ہے آپ؟ اللہ بھی رب سب کا ہے، مولا میرا ہے. اللہ بھی خدا سب کا ہے، مولا میرا ہے. میں رسول سب کا ہوں، مولا مومنوں کا ہوں. اب سنو گے، 40 سال کا بیدار کریکٹر ہمارے سامنے تھا. ہم نے بے ساختہ کافر بنی واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، کہنے لگے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہم نے بے ساختہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ. وہاں 3 ولایت سے صاف میدان غدیر دا ہے، وچ کج دا ہوندا کوئی
قسم خدا دی پہلے تنہ دے وچ من کن تو مولا صلوات پڑھ دے مل کے محمد وآل محمد پر بہت تیزی کے ساتھ. قرآن میں 3 ولایتیں صفات تھے، موصوف کا نام نہیں. حدیث میں 3 ولایتیں، اللہ میرا مولا، رسول نے کہا میں مومنوں کا مولا، اور پھر کیا کہا جس کا میں مولا. یہ نہیں کہا کہ علی مولا ہے. اب مجھے شکوہ اپنے نوجوانوں سے ہے. کہا صاحب علی کو نہیں مانتا، صاحب علی کو نہیں مانتا، وہ فضائل پہ شک کرتا ہے. خطا اس کی نہیں ہے، آج جذباتی ہو رہے ہیں. رسول نے کب کہا علی سب کے مولا؟ زبردستی منواتے ہیں پارکنگ لاٹ میں کھڑے ہو کے، آپ جذباتی ہوتے ہیں. کب کہا علی سب کے مولا؟ کہنے لگے جس کا میں مولا اور رسول مومنوں کے مولا. اور جو آج تک نبی کو مولا نہیں مانتا وہ علی کو مولا کیسے مانتا؟ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. مہا صفات تھے، یہاں موصوف کے نام ہیں. اچھا آپ جملہ سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، دائیں بائیں دیکھیں گے تو کبھی کبھی زیادہ دیکھنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمیں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں بھائی، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری طرف دیکھیے گا. اس کا نام ہے رزق کا توجہ، جس کا انتخاب اللہ نے صرف آپ پہ کیا ہے. رزق کا توجہ، جیسے رزق ملتا ہے ویسے توجہ ایک رزق ہے. جیسے ہی ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، بےساختہ جبرائیل اللہ کی طرف سے مہر لے کر آ گئے. علی ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، ویسے ہی جبرائیل اللہ کی طرف سے کیا دیکھا؟ ادھر ہاتھوں پہ علی، سامنے جبرائیل. بالکل ایسے دیکھیے گا، ایسے علی سامنے ملک کا. کیا ہوا؟ کہا الیوم اکملت، دین مکمل ہو گیا. اس لیے کہ کلمے میں علی کی ولایت. آج کچھ احمد آ کے ہم سے کہتے ہیں غدیر سے پہلے علی ولی اللہ کہاں تھا. آپ ثابت کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب حضور شیرہ میں تھا، وہ شب ہجرت میں تھا، وہ پہلی وحی میں تھا. ہم کیوں ثابت کرتے ہیں؟ جب بھی یہ کہ غدیر سے پہلے علی ولی اللہ نہیں تھا تو پھر دین بھی تو نامکمل تھا. کے بعد علی ولی اللہ ہے یا نہیں؟ غدیر کے بعد بتاؤ، غدیر کے بعد بتاؤ علی ولی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کلمہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کلمہ حدیث سے ثابت. قرآن کی آیت کو تفسیر ملی، حدیث کے صحیح ہیروں میں ایک صحیح ہیرے کا اضافہ ہوا. اب یہ حدیث صحیح ہے. من کنت مولا، جس کا میں مولا. اچھا یہ ایسے نہیں ہوا، الہی بریک لگا کے ہوا. قافلہ چل رہا تھا، ایک مقام پہ پہنچا، کیا دیکھا؟ سامنے پھر مدد کھڑا ہے. روز آتے تھے، سلام کیا، خیریت تو ہے؟ اللہ بدلا ہوا ہے، کب خیر نہیں ہے؟ وقت آخر قریب آ رہا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیا ہوا کیا؟
کہا یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچائیے جس کو آپ تک پہنچایا جا چکا، پہنچانا ہے، مولی صاحب بیٹھے، نازل کیا جا چکا پہلے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی، کیا نبی نہیں پہنچائیں گے؟ بتانا تھا حبیب، اگر آپ نے دین کو مضبوط ہاتھوں میں نہ دیا تو رسالت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجمع بھی سن لے، 8 دن سے سب کچھ سنا، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اچھا مزاج دیکھنا بہت تیزی کے ساتھ، جو نکاتا سنتے بالکل ترجمہ بھی چھوڑتا جا رہا، آیت بھی پڑھنے کے بعد بس یہاں پر حبیب پہنچا دیجئے، رسول پہنچا دے۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب نماز پہنچائی تو نہیں کہا نماز پہنچاؤ، دشمن کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ احکام روزہ پہنچائے، حج پہنچائے، معلوم ہوا نماز کو خطرہ نہیں ہے، روزے کو خطرہ نہیں ہے۔ اچھا اور سنو، ایک طرف نماز، ایک طرف ولایت۔ جب نماز پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، کیوں کا خطرہ شیطان سے ہے۔ حبیب ولایت کا معاملہ ہے، فضائل کو خطرہ شیطان سے نہیں ہے۔ علی کی ولایت کو خطرہ شیطان سے نہیں ہے، انسان سے ہے۔ اللہ یعصمک من الناس، میں آپ کو انسانوں کے خطرے سے محفوظ رکھوں گا۔ معلوم ہے شیطان پہ اختیار نہیں ہے کہ فضائل سے روک سکے، یہ انسان کا کام ہے۔ اس کا مطلب اس کے پاس طاقت شیطان سے زیادہ ہے، تو جب طاقت اس کے پاس شیطان سے زیادہ ہے تو اس میں لعنت بھی شیطان سے زیادہ ہے۔ اللہ انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، شیطان سے نہیں۔ اب خطرہ شیطان سے نہیں ہے، انسان سے۔ اتنی بڑی طاقت تو اس پہ لعنت بھی شیطان سے زیادہ ہوگا۔ چاہیے ایک طالب علم کی حیثیت سے خطیب اکبر ہمیشہ کہتے تھے، بھائی دیکھیے میری عادت نہیں کبھی مجمع کو آگے بلانا، زندگی میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ، پلیز آ جائیں، آ جائیے تاکہ لوگ مجلس سن سکیں۔ کبھی باہر کھڑے راستے میں کل لوگ باہر کھڑے، بہت تیزی کے ساتھ بات نہیں ہے میرے پاس۔ امیر کائنات فرق جناب پائی نارائے پائی تریسا والک نارائے حیدری نعرہ تکبیر۔ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں آپ سے، آپ آگے آ جائیں۔ سب سلامت رہے آج دیکھیں بالکل ولایت میں ایسے پڑھ رہے ہیں کہ بچے بھی سمجھ کے اٹھے ہیں، مگر قرآن اور سے حدیث۔ بھائی بہت سے افراد یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے خطیب اکبر کو سنا ہوگا، اور فرمایا کرتے تھے، بڑے پیارے انداز سے کہتے تھے، تاریخ خطابت کرنا بڑا ستون کہ اللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے پوچھتے ہیں، یہ آیت آنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا۔ بڑے بھولے پن سے کہا تھا انہوں نے، کہنے لگے دیکھیں جس خطیب کا نکتہ ہو اسے یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم احسان فراموش نہ بنے۔ نام لے کے پڑھنا شریعت کا تقاضا نہیں، شرافت کا تقاضا ہے، اور شرافت ہی کا نام شریعت بھی ہے۔ نہ نمک حرام ہے نہ سبق حرام ہے۔ کہنے لگے اللہ اپنے بھولے پن سے کہنے لگے یا اللہ آیت آنے میں ڈیلے ہو گیا، واللہ یعصمک من الناس، ولایت پہنچاؤ، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہ آیت آنی چاہیے تھی ذوالعشیرہ میں۔ کیا ہوتی آیت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ والا اعلان، you have to
You are the prophet of Allah. واللہ یعصمک من الناس، میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. کہا جب خطرہ تھا تو آئی نہیں. صرف ایک بات سپورٹ ہوئے، ایک بیٹا سارا مجمع لے کے بیٹھے مخالف ہوگا، خطرہ ہے، آئی نہیں. کہا اچھا ڈیلے ہو گئی، کبھی نہ آتی، شب ہجرت آ جاتی. حبیب خطرہ ہے، بھائی کو بستر پہ نہ سلانا، چادر تان کے خوش ہو جاؤ. واللہ یعصمک من الناس. کہاں ہے اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اچھا نہیں آئی، کبھی نہ آتی. تو کہا جنگ احد میں جب تلوار ٹوٹ گئی اور رسول آپ کہہ رہے تھے علی سے یا علی یہ ہے وقت نصرت، چاروں طرف سے نبی گر گئے. آپ کو کہنا چاہیے تھا، اللہ اس وقت کہتا حبیب گھبرائیے گا نہیں، بھائی کو پیچھے چھپا لے. واللہ یعصمک من الناس. آپ جملہ کہہ دو، جب خطرہ تھا تو آئی نہیں، اور جب کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. اتنا بڑا مجمع صحابہ کے لے کے بیٹھے ہیں، اور صحابہ بھی ہم جیسے نہیں، سارے حاجی، سارے مسلمان، سارے صحابی فضیلت کے لگے 3 سٹار. صحابی، مسلمان، حاجی. اور سنو گے یا اللہ اب تو جو اسلام کی سب سے بڑی اپوزیشن تھی ابو سفیان، اب تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے سب سے آگے بیٹھا ہے، ممبر کا پایا پکڑ کے رضی اللہ کی فہرست میں. اب تو وہ بھی رضی اللہ کی فہرست میں، یعنی اسلام کی سب سے بڑی اپوزیشن ختم ہو گئی. اب کیسا خطرہ؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حبیب خطرہ ہے. یا اللہ صحابی اور خطرہ، حاجی اور خطرہ، مسلمان اور خطرہ. کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں اسلام میں کچھ منصب ایسے ہیں کہ اس میں کافروں سے خطرہ نہیں ہے، ان سے خطرہ ہے. ان سے خطرہ ہے. اسلام میں منصب کیا بات ہے؟ ہاں کچھ ایسے منصب ہیں کہ جن کو خطرہ ہے. اچھا دیکھیے بھائی، آپ مانے یا نہ مانے، یہ آیت بتا رہی ہے کلیئر کہ غدیر میں خطرہ تھا. یہ آیت خود بتا رہی ہے. اچھا اور بتا دوں، یہ الہی اور آفیشیلی سٹیٹمنٹ ہے کہ غدیر میں خطرہ ہے. ہاں اس یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، سرکاری خطرہ ہے. آپ کا تعلق ہندوستان پاکستان سے، میرا ہندوستان سے. پورے شہروں میں کرفیو لگ جاتا ہے، پوری پریس اور میڈیا بتاتا ہے کہ حالات خراب ہے. آفیشیل سٹیٹمنٹ یہی آتا ہے سچویشن فلی انڈر کنٹرول. آفیشیل نہیں ہوتا. کیوں؟ کہا کہ انہوں نے کہہ دیا آؤٹ آف کنٹرول تو حکومت گر جائے گی. واللہ یعصمک من الناس الہی سٹیٹمنٹ ہے کہ خطرہ ہے، سرکاری اور آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ خطرہ ہے. مگر حبیب ہم بچائیں گے آپ فکر نہ کیجئے. پہنچائیے اس بات. جیسے کہا جھگڑا تھا، خطرے کا ڈر تھا، لیکن حکومت نے فورس لگا دی. جلوس نکلا، کہاں ہے جلوس تو نکلا مگر فورس لگا کے. آپ سمجھ میں آیا؟ غدیر میں اعلان ولایت علی تو ہوا مگر الہی فورس لگا کے ہوا. اچھا خطرہ آپ دکھائیں گے؟ خطرہ تھا. جیسے ہی پہنچایا تو کہا گیا یہ سب علی کی بیعت کریں. یہاں سے بالکل خاص نکات اور نئے نکات ہے. سبجیکٹ بہت پرانا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. خیمہ لگا، علی کو بٹھایا، بیعت کرو. مسلمان آ رہے بیعت کر رہے ہیں. اب یہاں سے بزرگوں کے تو رشتے محبت میں اضافہ ہوگا مگر جو نوجوان ہیں ان کے رشتے علم میں اضافہ ہوگا. سنیے یہ کیا ہو رہا ہے بیعت؟ کیا آپ کی بیعت سے علی مولا بن رہے ہیں؟ کیا آپ کی بیعت سے علی مولا بن رہے؟ تو سنو، ہمارے امام کسی کی بیعت سے نہیں بنتے بلکہ امام کی بیعت سے تو مومن بنتے ہو. اگر علی بیعت سے بنتے تو تم جب چاہتے بناتے، اور یہ جب چاہتے بیعت توڑ دیتے تو امامت بھی ختم ہو جاتی. تو ہمارا امام بیعت سے نہیں بنتا، بیعت مسلمان بناتی ہے، تجدید اسلام کراتی ہے، انسان کو مومن بناتی ہے. تو غدیر میں علی نہیں بن رہے ہیں، آپ بن رہے ہیں. آپ سنیے، آپ کے یہاں اختلافی جملہ نہیں ہے،
4 خلیفہ میں کبھی اختلافی بات نہیں پڑھتا، مگر علی میں اور ان میں فرق ہے، وہ بیعت سے پہلے آرڈینری پرسن تھے، یہ تو سمجھتے ہیں، بیعت کے بعد خلیفہ تھے، علی بیعت سے پہلے بھی امام تھے، بیعت کے بعد بھی امام ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو دلیل سنو، اگر پہلے بیعت ہوتی پھر اعلان من کنتو مولا ہوتا تو آپ کی بیعت نے علی کو بنایا، اور اگر منصب ولایت پہلے ملے بیعت بعد میں ہو تو علی مولا نہیں بن رہے، علی کی بیعت سے تجدید ایمان ہو رہا ہے۔ اور قریب اسلام کی وادیوں میں لے کے چلو، رسول اللہ کا آخری وقت رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، سرکار کی شہادت ہو گئی، غسل کا وقت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کون غسل دے رہا ہے؟ مولا علی، سگے چچا موجود ہیں، عباس ابن عبد المطلب، رسول کی وصیت کی سب کی آنکھوں میں پٹی بندھے، چونکہ معصوم ہے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، صرف علی کی آنکھیں کھلی ہیں، غسل علی دے سکتے ہیں۔ عباس ابن عبد المطلب بالٹی بھر بھر کے پانی لا رہے ہیں اور پانی ڈلوا رہے ہیں، اور ایسے آنکھوں میں پٹی بندھی ہے، علی غسل دے رہے ہیں کہ اتنے میں علی نے محسوس کیا کہ عباس نے ایسے علی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایسے ابھی غسل نہیں ہوا پورا، ابھی دفن نہیں ہوئے، ابھی کفن نہیں پہنایا، تو ایک مرتبہ مولا نے کہا چچا خیریت تو ہے؟ کون ہے عباس؟ رسول کے بھی چچا، علی کے بھی چچا۔ کہا بھتیجے ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ کہا چچا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ۔ کہا نہیں بھتیجے سنو، بتاؤ نبی کا سب سے سینئر صحابی کون؟ کہا آپ۔ سینئرٹی کس کے پاس؟ آپ کے پاس۔ چچا کون نبی کا؟ کہا کہ آپ۔ رسول سے قریبی رشتہ؟ کہا کہ آپ۔ کہا جب مدینے والوں کو پتہ چلے گا کہ جب سگے چچا نے اور سب سے سینئر صحابی نے بیعت کر لی تو ہر مسلمان بیعت کرے گا۔ سیاسی اعتبار سے عباس کا عمل بہت اچھا تھا، مگر آپ نے امامت کی بصیرت کو دیکھا، ایک جملہ کا چچا ہاتھ ہٹاؤ، میں آپ کا بنایا نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کا بنایا بن چکا۔ میں آپ کا بنایا، حالانکہ سیاسی اعتبار سے عباس کا عمل بہت اچھا تھا، کہا میں آپ کا بنایا نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کا بنایا بن چکا ہوں، ہاتھ اٹھائیے، مجھے خدا بنا چکا۔ دوسری طرف آپ نے مصلحت دیکھی، اگر علی ہاتھ نہ ہٹاتے تو صبح قیامت تک آل محمد کی امامت اور ولایت پر عباسیوں کا احسان ہو جاتا۔ علی عباس کے بنائے نہیں، اللہ کے بنائے بن چکے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بیعت نے علی کو نہیں بنایا، علی کی بیعت نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے مل کے اتنا بڑا مجمع ہے، اگر سب بھی ہلکے ہلکے صلوات پڑھ لیں۔ میں تو وہ مسکین خطیب ہوں جو آپ کو نعرہ لگانے کے لیے بھی زحمت نہیں دیتا، جب دیتا ہوں کرتے رہتا ہوں، تو زیادہ زحمت بھی نہیں دیتا، بس رہتا ہوا رہا۔ آپ سنیے، خطرہ ہے ولایت کے معاملے میں نبی کو، اور اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ خطرہ نہیں تھا، اب یہ بچے نوجوان جب تاریخ نہیں پڑھی جائے گی تو بتائیے کہ پھر معرفت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو محبت کہاں ہوگی؟ یہ عادت نہیں آنا ہے، یہ معرفت کے ساتھ آنا ہے۔ بتائیے پھر تاریخ میں واقع اقبا کیا ہے؟ بتائیے، اگر قرآن نے کہا کہ خطرہ ہے ولایت کو تو اس الہی آفیشیل اسٹیٹمنٹ سرکاری، اس کا مطلب خطرہ تھا تو کہاں ہے؟ بتائیے واقع اقبا کیا ہے؟ سرکار اپنے بچوں کو بتائیں گا کہ اقبا ایک ویلی ہے، مکہ پہاڑی علاقہ ہے، دونوں طرف بلند و کامت پہاڑ، درمیان سے راستہ گزر رہا ہے۔ کیفیت دیکھیں گے، نبی ناکے پہ سوار، حذیفہ یمانی مارے ناکہ کو تھام رکھا ہے،
اور رازداران سرکار، سب سے بڑے رازدار رسالت کے میدان محشر میں جس کی پیشانی کو مومن لکھ دیں گے مومن ہوگا، جس کی پیشانی کو منافق لکھ دیں گے منافق ہوگا۔ جب غلام ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا؟ بھائی ایسے نہیں، میری طرف دیکھیے، نبی ناکے پر ایسے ناکہ چل رہا ہے پیغمبر کا، آگے میں آ رہے ناکہ، پیچھے سے ہمارے یاسر ناکے کو دھکیل رہے ہیں کہ چلتے چلتے رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ آج جو دیکھا تو ایک سینٹر پہ جا کے جہاں سے راستے سے گزرنا تھا تو اندھیرا کو کیا دیکھا کہ پہاڑ کی بلندیوں پر یہ لمبی لمبی داڑھی، ہاتھوں کے بڑے بڑے پتھر، اور بالکل یوں جھکے ہوئے تھے پتھر لے کر۔ اگر آئی فون ہوتا تو میں فلم بنا لیتا ہوں۔ بالکل اوپر کچھ نبوت کے فرمانے چاہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، یہ اخبار کا واقعہ ہے عالم اسلام میں، حد تو یہ امام غزالی سے لے کے جتنے گزرے سب نے واقع اخبار کو کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ حد تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا اسحاق، مولانا ڈاکٹر پرسرار، انہوں نے بھی لکھ دیا۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ ولایت پڑھ رہے ہیں، 7 دن کے بعد بھائی میں ولایت نہیں پڑھ کے سناؤں گا تو کیا مولانا فضل الرحمان پڑھ کے سنائے گا آپ کو؟ سننا تو ہے نا آپ کو۔ بالکل اندھیرا، میری طرف دیکھیے، ویلی، پہاڑیاں، ہاتھوں میں پتھر، یوں جھکے ہوئے، اندھیرا۔ تاریخ کہتی ہے تیرے بجلی چمک۔ اب میری طرف دیکھنا، اب جو بجلی کڑکی اور نبی نے یوں سر اٹھایا کہنے لگے اوفو آپ بھی ہیں، اچھا آپ بھی ہیں، اوہ آپ بھی ہیں۔ کہنے لگے بجلی چمکی، بجلی اس لیے چمکی تھی کہ رسول دیکھ لے۔ بجلی اس لیے چمکی کہ تم دیکھ لو کہ ہم دیکھ لیے گئے۔ تم دیکھ لو کہ دیکھ لیے گئے۔ اور اگر یقین نہ جملہ سنو، او بھئیا جس کا وسیع قیامت تک نسلوں میں ایمان دیکھ لے، کیا اس کا نبی رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا؟ بس سائیکلوجیکل حملہ کیا پہلی مرتبہ، کہنے لگے حذیفہ فلا 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 تھے، مگر مرتے مر جانا نام نہیں بتانا۔ تو میرے پاس ہی مجلس کے بعد کوئی نہ ہے پوچھنے، نہیں بتاؤں گا۔ اگر حذیفہ بتاتے تو میں بتا دیتا، مگر ایڈریس بتا دوں گا۔ میرے کمرے میں آگے کوئی نہ پوچھے مجھ سے، کوئی ریکارڈ بھی نہ کرے اس بات کو۔ کہا کو مرتے مر جانا، نام نہیں بتانا، مگر دیکھو فلا 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 تھے۔ کہنے لگے سرکار چہرے تو نہیں دیکھے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا وسیع، مگر جس گھوڑے میں بیٹھ کے آئے تھے گھوڑے میں نے پہچان لیے ہیں۔ اچھا آپ تو لندن میں رہتے کہ کرائم ہو جائے، مجرم نہ بھی پکڑا جائے تو دیکھو کار کس کی تھی، اگر کار پکڑی جائے تو مجرم خود پکڑا جاتا ہے۔ تو دیکھیں گھوڑے حذیفہ نے پکڑے، چہرے رسول نے دیکھے، ارے کہاں ہے آپ؟ کہنے لگے مرتے مر جانا نام نہیں بتانا، مگر ہماری شہادت کے بعد ہاں یہ کہہ دینا سائیکلوجیکلی طور پہ مجھے نام بتا گئے۔ کہنے لگے نبی نے کیا پردہ، وہاں جلوس نکل رہا تھا زندہ باد کا، کسی نے کسی کو بنا لیا۔ بھائی تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہوں، مسجد کے سامنے حذیفہ ایسے بیٹھ گئے، جب جلوس نکلا کہنے لگے وہ یاد ہے، بالکل ایسے بیٹھے معصومیت سے، کہنے لگے وہ یاد ہے کہ کیا کاخبہ، بڑے جلوس سے پلان کا 40واں ہو گیا۔ کہنے لگے بھائی سنو، نبی نے مجھے نام بتائے تھے، کچھ نے کچھ کو گھور کے دیکھا کہ تو نے بٹھایا ہے، اور نبی نے نام بتا دیے، مگر نام بتاؤں گا نہیں کون کون سے۔ تاریخ کہتی ہے ایسا حملہ کیا روز آگے کچھ لوگ پکڑ لیتے، روز آ جاتے ہیں۔ بھائی پارکنگ لوٹ میں اتنا بڑا یو کے اور ایسے یہاں کے حالات کے ہزاروں لاکھوں کا مجمع، روز پارکنگ لوٹ میں گاڑیوں کو نقصان پہنچاتے تھے کچھ لوگ۔ روز اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی کیمرے لگے ہیں نقصان نہ پہنچاؤ، نہیں مانتے۔ جب کمیٹی اور انتظامیہ پریشان ہو گئی تو کہنے لگے نیکسٹ ڈے
کہ یا تو مان جاؤ ورنہ ہم نے اس محلے کے تھانے میں رپورٹ کروا دی ہے نامزد، اور نام آ گئے ہیں وہاں پر، امان نوٹس بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں کہ کون 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 کون. مجھے ایمان سے بتاؤ، جب نہ میں نے آپ کی گاڑی دیکھی نہ میں مجلس کے بعد پارکنگ میں جاتا، تو مجھے مصیبت آئی ہے روز جا کے تھانے دار سے صبح صبح پوچھو کہ سرکار میرا نام تو نہیں ہے؟ صبح صبح جا کے روز کھڑے ہو جائیں دے رہے تھانے دار صاحب میرا نام تو نہیں. تم ان کا قانون کیا کہتا ہے؟ نام نو بھی ہو تو اسی کو پکڑو. حذیفہ نے نام نہیں بتایا مگر کچھ بزرگ ہیں جو اندھیرے ہیں کہ حذیفہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے. صلوات پڑھو نبی کے محمد والے. سرکار دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ آگے تشریف لے آئے، بار بار اشارہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. تشریف لے آئے، تھوڑا سا آگے آ گیا، تھوڑا سا تھوڑا سا، بس زیادہ زحمت نہیں ہے، تھوڑا سا. ایک اور بلندر صلوات پڑھے مل کے محمد والے محمد. آپ سنیے نچوڑ، آپ سنیے میرے اشرے کا نچوڑ، میرے ساتھ رہیے گا. اب نچوڑ سنیے پورے اشرے کو. باخدا تاریخ کہتی ہے اگر رسول کچھ دن اور زندہ رہ جاتے، صرف جسٹ فیو ڈیز، تو کربلا 61 ہجری میں نہ ہوتی، نبی کی زندگی میں ہوتی. تاریخ ثبوت ہے. وقت آخر جو آپ کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں بنوا لیا، ہر جگہ دروازے پر علی نے کیوں نہیں کر دیا، علی نے وہ کیوں نہیں کر دیا، علی نے وہ کیوں. پوزیشن سمجھنا چاہتے ہیں؟ شہادت سے پہلے آخری وقت نبی کی پوزیشن کمیونٹی میں کیا تھی؟ اگر کچھ دن زندہ رہ جاتے کربلا 61 ہجری کا انتظار نہ کرتی. سنیں گے وقت آخر ہے، قلم دوات لاؤ، یہ لیجئے قلم دوات تاکہ میں نسخہ لکھ دوں. آپ یہ بتائیے نبی کا مشن کیا ہے؟ رسالت، نبوت، ہدایت. ممبر پر ہو تب بھی ہدایت ہے، بستر پہ دیں تو ہدایت ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں قلم دوات لا کے تو یہ فن کی بات ہے یا ان کے مشن کے اندر کی بات ہے؟ قلم دوات لا کے تو کہا کہ حاضر رجل لا یاجر. یہ ہوا. اب یہ جو واقعات ہیں اس کا تعلق تو اختلافی نہیں کہ مولا علی کے اس واقعے سے بھی لینا دینا ہے کہ آپ کنٹروورشل بنا دیں. اکثر لوگ اس واقعے کے بعد لڑانے کے لیے، جذباتی ہونے کے لیے قبلہ کس نے کہا، میں کیوں پوچھ رہا ہے، کسی نے بھی کہا، مگر معاملہ یہ اس نے کہا اور بیٹھا رہا، کچھ بھی نہیں بیٹھا. بھائی مولانا افضل مہدی کی کوئی یہاں پر بے عزتی کر دے، توہین کر دے، میں اگنور کر لوں گا. لیکن ایک شخص میں ممبر میں بیٹھا ہوں میرے خلاف گستاخی کرتا رہے اور آپ سب چپ بیٹھے رہے، اس کا مطلب اکیلا نہیں آیا ہے، مجمع لے کے آیا ہے. یہ جو آپ کنٹروورشل کراتے ہیں گفتگو کو کہ جہاں تاریخ پڑھتے ہیں آپ نے سبجیکٹ کو سینسٹیو بنوا دیا تاکہ ہم پڑھ نہ سکیں کہ جی کس نے کہا، اب پھر جھگڑا. ہمیں کسی نے بھی کہا، اس نے کہا اور بیٹھا رہا. اس کا مطلب اکیلا نہیں تھا، مجمع لے کے بیٹھا تھا. اب آپ کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں لکھوا دیا؟ جس کمیونٹی میں نبی کی حیثیت یہ ہو، معنی تلوار علی تلوار اٹھائے. آپ سنیے اور سناؤ. وقت آخر رشید عالم کا لشکر جائے، لشکر جائے، 10,000 کا لشکر دیوار مدینہ، لشکر کھڑا ہے نہیں جائیں گے. یہ دیجئے نبی جس اگر پیغمبر فیو ڈیز اور زندہ رہ جائیں، کربلا ہے ابھی، نبی قتل ہو جائیں گے. لشکر جائے، کہاں ہے نبی کی اطاعت؟ یہ تو کوئی کنٹروورشل بات نہیں، یہ تو تاریخ میں سمجھے نہیں کہا. لشکر ہے، بھولے بھالے مسلمانوں سے کھیل کیا. کہا ان کو نبی کی شہادت اور نبی کی بیماری کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے محبت رسول میں دیوار مدینہ کے پاس وہ کھڑے رہے کہ اگر نبی کی شہادت ہو گئی تو نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے، نبی کی تسجید و تکفین میں کیسے جائیں گے. ارے کہا یا
کہا یہ عداوت میں نہیں محبت میں رکے تھے. تو پھر تاریخ بتائے گی کہ محبت میں رکے تھے یا کچھ اور وجہ سے. بھائی اکثر ہم سب کے والدین ہندوستان میں پاکستان میں چلے گئے, والد بیمار, اب بیماری کا طول پکڑاؤ, کہنے بیٹا جاؤ, جاب چلی جائے گی, ابا میں نہیں جاؤں گا, جاب دوسری مل جائے گی, ابا دوسرے نہیں ملیں گے. پھر سمجھا رہے بیٹا دکان بند ہے, اسٹور بند ہے, کاروبار بند ہو جائے گا, ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں, ضعیف ہو چکے ہیں, کہ ابا دکان دوسری مل جائے گی, کاروبار مل جائے گا, ابا دوسرے نہیں ملیں گے. ابا غصے بھی ہو رہے ہیں, ڈانٹ بھی رہے ہیں محبت میں, وہ نہیں جا رہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابا کی محبت میں بیٹھا ہے, ابا کی محبت میں رکا ہے. لیکن وہ جو ابا کا انتقال ہوا 3 دن کے بعد, اب جو ہم وہاں وادی صغیر میں کراچی میں گئے, لاہور کے قبرستان میں ہندوستان میں گئے, تو دیکھا محلے والے ہیں, گھر والے ہیں, وہ جو آئے تھے کینیڈا سے, انگلینڈ سے, وہ نہ غسل میں ہیں, نہ وہ کفن میں ہیں, نہ کنڈولنس میں ہیں, نہ قبرستان میں ہیں. اللہ اکبر. کہا وہ کہاں ہے, کہا وکیل کو لے کے بیٹھے ہیں, وصیت پڑھوا رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وہ لوکر کی چابیاں تلاش کر رہے ہیں, وہ بینک میں جا رہے ہیں, وہ وصیت پڑھوا رہے ہیں, وہ ابا کا سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں کہ آخری وقت ابا نے وصیت بنائی, ان کا تو ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اب میرا آپ سے سوال ہے جو اہل علم بیٹھے ہیں, یہ ابا کی محبت پہ رکا ہے, یہ ابا کی وراثت کی محبت پہ رکا ہے. آپ جو یہ کہتے ہیں 10,000 کا لشکر دیوار مدینہ کے پاس نبی کی علانت کی وجہ سے رکا تھا, تو پھر تاریخ کو کیا لکھنا چاہیے 10,000 تو بالکل کہ جب نبی کا جنازہ اٹھا سارا مدینہ پلس 10,000, نبی کے جنازے میں پورا مدینہ پلس 10,000. آپ کو رونا نہیں آتا یہ کہتے ہوئے, یہ کسی لاوارث کسی پردیسی کی میت کے ساتھ لکھنے والوں نے لکھ دیا, غیرت سے ڈوب کے مر جاؤ, رسول کی تاریخ لکھتے ہوئے آج تک لڑ رہے کے ساتھ تھے ہمارا. یہ کوئی پردیسی تھا, یہ کوئی ایسا تھا جس کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا. تم نے کیوں نہیں لکھا پھر کہ پورا مدینہ پلس 10,000؟ اب سمجھ میں آیا کہ علی خلافت کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, قلم دوات مانگا تو قلم دوات کیوں نہیں دیا. نبی کی محبت میں لشکر نہیں کھڑا تھا, نبی کے بعد ہونے والے انقلاب کی پشت پناہی کے لیے 10,000 کا لشکر تھا. اگر علی کچھ بولتے یہ 10,000 کا لشکر آتا, اور علی قتل ہوتے نبی کی شہادت کے بعد ایکسٹم ہوا, اور علی کی شہادت سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچتا, مذہب ختم ہو جاتا. یہ ہے علی کی مضمون. آج وہی علی اشارہ کر رہے ہیں, آؤ میرے دور حکومت میں آ کے دیکھو, کوئی ہے جس کے پاس لباس نہ ہو. نہیں بچا 10 منٹ دے دیے, سنیے, جس کے پاس لباس نہ ہو, جس کے پاس مکان نہ ہو. اللہ اکبر. آج دن بھر کے رونا پڑے, سکون سے رونا. میں نے اسی لیے آخر میں رسول اللہ کے واقعہ پڑھا, کیا بولتے ہوئے سنے, بھائی کے ساتھ ساتھ وسیع کے مسائل بھی سنے. اللہ اکبر. سر پہ ضربت لگی ہے, کائنات کا اتنا بڑا کریم محسن انسانیت جو جانوروں سے بھی اتنا پیار کرتا ہو, جو درختوں کے حقوق کو بیان کرتا ہو, سر پہ ضربت لگی اور ابن ملجم کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا. آج میں نہیں کہوں گا کہ وہی, آج آپ کو خود ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کے نصیب میں جہنم ہو اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے. امام حسن کا عجیب جملہ کہتے ہیں, جب نماز تمام ہوئی تو میں نے بابا کی یہ غربت کو دیکھا. کہتے ہیں تکلیف کا عالم یہ تھا, اور زخم اتنا گہرا تھا کہ پیشانی تک آ چکا تھا, سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. خاک مسجد کو اٹھا اٹھا کے زخموں پہ رکھ رہے تھے. کہتے ہیں جیسی ضربت لگی نا, علی کے 18 بیٹے موجود ہیں, ادھر سے عباس آ رہے ہیں, ادھر سے حسین آ رہے ہیں, ادھر سے حسن آ رہے ہیں, محمد حنفیہ آ رہے ہیں. کہاں ہیں آپ؟ علی کے سارے بیٹے. میں کہوں گا مولا غریب بہت سے ہیں آپ مسجد, مگر جب وقت آخر آیا تو آپ کے بیٹے موجود تھے. کوئی پسینہ صاف کر رہا ہوگا, کوئی زخموں پہ مرہم لگا رہا ہوگا,
کوئی ہوا کے دامن کو پکڑ کے پتی باندھ رہا ہوگا, کسی نے سینے سے لگا لیا ہوگا, ہائے غریب زہرا. جب گھوڑے سے زمین پہ آئے کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, کوئی تھپڑ مار رہا تھا, کوئی ترکش مار رہا تھا. 70 گز کے فاصلے پر ایک بہن کھڑی ہوئی, اے پسرے سا, ارے میرا ماں جایا, ارے تیر دل کا پیاسا ہے. چٹائی کو منگایا گیا, علی کو چٹائی پہ لٹایا, بیٹوں نے سنبھالا, علی کو لے کے چلے. یہ فاتح خیبر جا رہے ہیں, یہ قاتل و مرحب و انتر جا رہے ہیں. جملہ کہہ دوں, شیر خدا جا رہے ہیں. کمزوری, نقاہت, زخم, خون بہ رہا ہے, روزے دار ہیں, نمک اور پانی سے افطار کیا تھا. چٹائی پہ لٹایا کہ پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی. بیٹا حسن, یہ آہٹ کیسی ہے؟ کہا بابا آپ کے انصار ہیں, بابا آپ کے اصحاب ہیں, بابا حذیفہ ہیں, بابا حجر بن عدی آ رہے ہیں, بابا یہ تو ساسا ابن سوحان پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بھائی یہ سننا تھا, ایک جملہ کہا, ذرا ٹھہرو. مڑ کے کہا, حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو واپس مسجد چلے جاؤ. چاہنے والوں نے کہا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم چوکھٹ میں بیٹھے رہیں گے. بس ایک جملہ کا, کل جبرائیل کے مرثیے کی آواز زینب نے سن لی ہوگی. فاطمہ کی بیٹیاں, میں نہیں چاہتا ان کے رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک پہنچے. ارے چاہنے والوں نے آنکھوں کو بند کر لیا, کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. میں کہوں گا مولا, ارے 40 ہجری کا کوفہ ہے, 61 ہجری, یہی مسجد کوفہ, یہی صدر دروازہ, یہی منادی کی آواز. یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ لیلا ہے. ابھی تابوت اٹھے گا, ایسے تابوت اٹھائیے گا جیسے حسن نے اٹھایا تھا, کیسے عباس نے اٹھایا تھا. امام زمانہ آپ کے چہروں کو دیکھ رہے ہوں گے, زہرا آپ کے چہروں کو دیکھ رہی ہوگی. روتے رہو, رونا نہ آئے تو آج ماتم کرتے رہو. شہر خدا کو پرسا دینا ہے, ماتم کرتے رہو, آج کوئی چوک نہ بیٹھے. مسلسل گریا کرنا. ایک مرتبہ جب چلے تو بیٹوں سے کہتے جاتے, بیٹا حسن صبر کرو, عباس صبر کرو, محمد حنفیہ بیٹا صبر کرو, عمران بیٹا صبر کرو. ایک ایک سے کہہ رہے تھے صبر کرو, اور یہاں تک کہ حسین کو قریب بلایا. کہنے لگے حسین تم نہ رونا, تمہارا رونا تمہاری ماں کو گوارا نہیں تھا. بیٹا آپ کو رونا آپ کے نانا کو گوارا نہیں تھا, مگر لکھنے والوں نے کہا وہ علی جو سارے راستے کہہ رہا تھا صبر کرو رونا نہیں, وہی جب پردہ اٹھا علی نے بیٹیوں کو دیکھا, جیسے ہی زینب کو دیکھا علی چیخ چیخ کر رونے لگے. زینب کو دیکھا, پردہ اٹھا, بیٹیاں آگے بڑھی. باپ کو اس کیفیت میں دیکھا, روزے دار ہے, ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈال دی. بابا یہ کیا ہو گیا؟ بس آخری جملے, مجھے نہیں پتا علی نے کیسے سنبھالا ہوگا. یہاں تک کہ 18 رمضان کی شب گزر گئی, 19 گزر گئی, 20 گزر گئی, یہ تو آج 21 ہے نا, مگر شب آ گئی. بس 2 منٹ کی زحمت اور پھر ماتم ہوگا. کہا حجت تمام کر لو, جراح کو بلا لو, حکیم کو بلا لو. طبیب آیا, اس نے دیکھا چہرہ زرد ہو چکا ہے, پاؤں کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. آہستہ سے مولا حسن سے کہا بابا سے کہو وصیتیں کر دو. بابا کے پاس وقت نہیں بچا, مگر مولا حسن تکلیف کا عالم ہے, زہر میں اثر دکھا دیا ہے. اگر ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو شاید کچھ افاقہ ہو جائے. اس سے پہلے مولا تمام کرتے, کسی نے جا کے دروازے پہ کہا, حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. کوفے کے یتیم بچے اپنے گھروں میں پہنچے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں شیر لے کر یتیموں کو کھانا کھلانے والے. اے مولا, آپ کا وقت ہے آخر, ہزاروں بچے آپ کے لیے ارے دودھ لے کر آ گئے. ہائے غریب حسین, ہائے 3 دن کی پیار, ہائے زینب کی فریاد, ہائے
حسین کی 4 برس کی سکینہ بس احمد تمام آگے آخری وقت 1 منٹ وقت صحیح وقت پہ اتر رہا ہوں بلا لیا سارے بچوں کو وصیتیں کرنا شروع کیا سب میری بچیوں کا خیال رکھنا زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا محمد نفیہ میرے بچوں کا خیال رکھنا وصیتیں تمام ہو گئی کہ اتنے میں گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی سر اٹھا کے دیکھا مادر حضرت عباس ام البنین رو رہی ہے قریب بلایا ام البنین تمہارا شکریہ تم نے عرفان ولایت کو سمجھا مگر رونے کا سبب کیا ہے کہا میرے والی میرے وارث سب کے لیے وصیتیں کی میرے عباس سے کیا بتاؤں میرے عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا میرے عباس کو کوئی وصیت نہ دی بس بھائی تابوت لے آنا بس ایک مرتبہ عباس کو بلایا کہتے ہیں قریب بلایا سینے پہ سر رکھا بہت دیر تک روتے رہے کچھ افاقہ ہوا کہنے لگے عباس یہ جو میں نے پورا خاندان حسن کے حوالے کیا یہ تیرے نانا رسول اللہ کی امانت تھی بیٹا عباس میں حسین کا ہاتھ تیرے حوالے کر رہا ہوں یہ تیری ماں زہرا کی امانت ہے میرے حسین کا خیال رکھنا علی نے آنکھوں کو بند کر لیا بھائی تابوت لے آئیے آخری جملہ بھائی غسل تمام ہوا کفن پہنایا زین خانہ میں تابوت رکھا اب جو تابوت اٹھا علی کی بیٹیاں علی کے تابوت سے لپٹ گئی